گورنر بن کر یہ حضرات گئے ہیں اور وہاں آس پاس مختلف چھوٹے چھوٹے غزوات کے نتیجے میں مال غنیمت یا سعایت کر کر مال زکات اور اموال صدقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان حضرات نے بھیجے ہیں، جنہیں یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں۔ آخری روایت جو یہاں ذکر ہوئی تھی اس میں حضرت علی کا کچھ یمن سے سونے کے ٹکڑوں کو بھیجنے کا ذکر تھا جو ابھی مٹی سے الگ نہیں کیے گئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حضرات صحابہ میں تقسیم فرما دیا۔ اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے روایت آ رہی ہے، روایت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نقل کر رہے ہیں، اور اس میں ذکر ہے کہ قدیمہ علی بن ابی طالب بسعایتہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ زکوٰۃ کا مال اور سعایت والا مال لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا تھا بما احللت یا علی، اے علی یہاں آنے سے پہلے جب تم نے احرام باندھا تو اس کے اندر نیت کیا کی تھی؟ تو حضرت علی نے جواب دیا بما احل به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں اس نیت پر احرام باندھ رہا ہوں جس نیت پر احرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باندھا ہے۔ تو یہ ان کی سمجھداری اور ان کی فقاہت تھی کہ انہوں نے اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کر کر یمن میں رہتے ہوئے احرام باندھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا فاحذر وامکث حراما کما انت، تو اپنے لیے حجی مقرر کرو اور اسی طرح احرام میں رہو جس طرح کے ہو۔ چنانچہ اسی طرح سے حضرت علی احرام میں رہے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام احرام سے حلال ہوئے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی احرام سے حلال ہوئے۔ اسی طرح آگے روایت نقل ہو رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی، اور وہ نقل کر رہے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہاں ہم سے روایت بیان کی ہے، اور اس کے اندر آپ کے عمرے اور حج کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ہے کہ آپ حجۃ الوداع کے موقع پر گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قربانی کے جانور تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے اور انہوں نے بھی حج کا ارادہ کیا، تو فقدم علینا علی بن ابی طالب من الیمن حاجا، یہ روایت کے وہ الفاظ ہیں جس کی وجہ سے اس روایت کو یہاں اس باب کے اندر لایا گیا ہے، ورنہ بظاہر حج اور عمرے کا ذکر اور تذکرہ یہاں غزوات کے اندر ذکر کرنا اس کا مناسب نہیں ہے، تو اس وجہ سے روایت کو یہاں لایا گیا ہے۔ اور پھر وہی بات جو پہلی روایت میں ذکر کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس بات پر احرام کی نیت باندھی تھی، یعنی کیا نیت کی تھی، تو انہوں نے کہا حضرت وہی میں نے نیت کی تھی جو آپ نے نیت کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح احرام میں رہو جب تک کہ ہم اپنے احرام میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ذوالخلیفہ کے غزوے کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کے لیے یہاں پر باب قائم کیا گیا ہے۔ روایت حضرت جریر بن عبداللہ سے نقل کی جا رہی ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ایک گھر لوگوں نے بنایا تھا جس کو ذوالخلیفہ بھی کہا جاتا تھا، اور جس کو کعبہ یمانیہ بھی کہا جاتا تھا، اور جس کو کعبہ شامیہ بھی کہا جاتا تھا، اور لوگ وہاں جا کر اس کا گویا طواف کرتے تھے، اور لوگ وہاں جا کر قربانیاں کیا کرتے تھے۔ اگرچہ بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کو جو
وہ مقام ذوالخلاصہ والی جگہ کو وہ نہیں حاصل تھا، لیکن پھر بھی لوگ وہاں جایا کرتے تھے۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے ان جریر ابن عبداللہ سے کہا الا تریحنی من ذوالخلاصہ، اے جریر کیا تو مجھے اس ذوالخلاصہ والی جگہ سے راحت نہیں پہنچائے گا؟ معنی یہ کہ کچھ لوگ اپنے ساتھ لے کر جا اور اس جگہ کو ویران کر دے اور اس جگہ کو تباہ کر دے، تاکہ اس کے بعد پھر اس کی طرف لوگوں کا رخ ختم ہو جائے، اس لیے کہ اندیشہ ہے آہستہ آہستہ کہیں یہ جگہ بیت اللہ کے مقابلے میں شرک کا اور کفر کا مرکز نہ بن جائے، اس لیے کہ وہ طبیعتیں جو شرک پر اور دن کے مزاج شرک پر آمادہ ہیں، اب اس کعبۃ اللہ کے مسلمانوں کے زیر نگین آنے کے بعد اور اس کعبۃ اللہ کے مسلمانوں کے قبضے میں آنے کے بعد وہ شرک پسند لوگ اور وہ کفر پسند لوگ اب وہ جا کر کہیں اس جگہ کو آباد کرنے نہ پڑ جائیں۔ لہذا میرا دل چاہتا ہے کہ تو جا اور جا کر اس جگہ کو ویران کر دے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قبیلے حمص کے لوگوں کو لیا اور میں ان کے ساتھ چلا گیا، تو 150 آدمی ساتھ لے کر ہم گئے اور جا کر اس ذوالخلاصہ والی جگہ کو ہم نے تباہ اور برباد کر دیا، اس کی دیواریں توڑ دی، چھتیں توڑ دی، دروازے توڑ دیے، اور جو وہاں موجود تھے وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ، جو وہاں تھے ان سب کو ہم نے قتل کر دیا۔ تو پھر واپس میں آیا اور نبی علیہ السلام کو آ کر اطلاع دی تو حضرت جریر فرما رہے ہیں فَدَعَا لَنَا وَلِأَحْمَسَ، آپ نے ہمارے لیے اور قبیلے احمد کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ان کو اجر اور ثواب عطا فرما۔ یہاں آگے بھی پھر انہی کی روایت نقل ہو رہی ہے، اور یہ غالباً 3 یا 4 روایتیں باب کے آخر تک سب یہی نقل کی جا رہی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں ذوالخلاصہ والی اس جگہ کو تباہ کرنے کے لیے کہا، تو کہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے تک جب بھی گھوڑے پر بیٹھتا تھا تو ہلتا تھا، گرنے کا اندیشہ رہتا تھا، تو میں نے آپ سے عرض کیا حضرت میں گھوڑے پر صحیح بیٹھ نہیں پاتا، تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور آپ کی انگلیوں کے نشان میں نے اپنے سینے پر محسوس کیے، لیکن اس کے بعد پھر ایسا میں جم کر گھوڑے پر بیٹھتا تھا کہ پھر وہ وہم اور خیال کہ گرنے والا ہوں یا ابھی گر جاؤں گا وہ چیز پھر باقی نہیں رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم ثبتہ وجعلہ ہادیا مہدیا یہ الفاظ بھی دعا کی میرے لیے کہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگ گئے اور ہم نے جا کر اس ذوالخلاصہ والی جگہ کو، کعبہ یمانیہ والی جگہ کو نہ صرف یہ کہ توڑ پھوڑ کی اس کی، بلکہ اس کو جلا بھی دیا، اور پھر میں نے حضرت نبی علیہ السلام کے پاس ایک تیز رفتار آدمی پہلے بھیجا، اور اس نے آ کر حضرت نبی علیہ السلام سے آ کر کہا والذی بعثک بالحق ما جئتک حتی ترکتها کأنها جمل اجرف، کہ حضرت میں نے جیسے خارج زدہ اونٹ ہوتا ہے اور اس کو کالے رنگ کا تیل لگا دیا جاتا ہے اور وہ دیکھنے میں سیاہ اونٹ نظر آتا ہے، تو اس آنے والے قاصد نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ جب میں آپ کے پاس وہاں سے آیا ہوں تو اس جگہ کا حال یہ تھا کہ جلائے جانے کے بعد وہ دھوئیں اور سیاہی کے اندر سیاہ رنگ کی ہو گئی تھی جیسے کہ جمل اجرب ہوا کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد قبیلے کے گھوڑے سوار لوگوں اور ان کے اندر جو مرد
دنیا کو خوش کرنے کے لیے ہم مصلحت کی بات کرتے ہیں اور وہ تمام ظلم اور زیادتی بھول جاتے ہیں جو ان عالمی طاقتوں نے ساری دنیا کے اندر پھیلائی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی اور اس کو درست کبھی بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جرأت کے پیکر تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہادری کی علامت سے آپ صحابہ کو مقرر کر رہے ہیں اور جریر ابن عبداللہ سے کہہ رہے ہیں کہ الا تریدنی من الخلفاء، کیا نہیں جا سکتا تو جا وہاں اور جا کر اس ظلمت اور اس ضلالت کے گھر کو ختم کر، اس لیے کہ ضلالت دنیا کے اندر اگر باقی رہے گی تو اس کی وجہ سے گمراہی بڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گمراہی کو طاقت کے ذریعے سے ختم کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور یہ حکم حضرت جریر ابن عبداللہ لے کر جا رہے ہیں اور جا کر اس گھر کو ویران کر رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کو اس پر خوشی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی خوش ہو کر ان جریر ابن عبداللہ کے لیے دعائیں دے رہے ہیں اور ان کے قبیلے اور ان کے ساتھ جانے والوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل درست تھا اور قیامت تک اس عمل کو کبھی غلط نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد آگے باب غزوۃ ذات السلاسل وہی غزوۃ لخم والجذام، یہاں پر ذات السلاسل غزوے کا ذکر آ رہا ہے اور اسی غزوے کو غزوہ لخم اور غزوہ جذام بھی کہا گیا ہے اور اسی غزوے کے بارے میں ابن اسحاق حضرت یزید اور حضرت عروہ سے نقل کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہی بلاد بلی گن و عذرا و بنی الخین، کہ یہ بلی قبیلے، عذرا قبیلے اور بنو الخین کے قبیلے کے علاقوں میں پیش آنے والی لڑائی ہے جسے غزوۃ ذات السلاسل کہہ کر یہاں پر نقل کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر روایت کے اندر نقل کیا جا رہا ہے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمرو بن عاص کو ذات السلاسل لشکر پر امیر بنا کر بھیجا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں جب واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ایسے ہی آپ سے پوچھا ای الناس احب الیک، حضرت آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ ان بیچاروں کو عمرو بن عاص کو یہ وہم ہو گیا تھا، یہ شبہ ہو گیا تھا کہ آپ نے ذات السلاسل والے غزوے میں مجھے امیر بنایا ہے تو گویا میں مسلمانوں کی جماعت میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہوں۔ اگر میں محبوب نہ ہوتا تو مجھے امیر کیوں بناتے، کسی اور کو امیر بنا دیتے؟ تو انہیں یہ وہم ہوا اور انہیں یہ شبہ ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس آ کر سوال کیا ای الناس احب الیک، حضرت آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ ان کا خیال تھا آپ فرمائیں گے تو ہے، اسی لیے تجھے میں نے امیر بنایا ہے، لیکن آپ نے فرمایا عائشہ، مجھے عائشہ سب سے زیادہ محبوب۔ انہوں نے پوچھا حضرت یہ تو عورتوں میں سے ہے، من الرجال، میں تو مردوں میں پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا ابوہا، ان کے والد مجھے پسند ہیں اور محبوب ہیں۔ انہوں نے پوچھا ثم من، حضرت اس کے بعد کون ہے؟ ان کا خیال پھر تھا کہ آپ فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا عمر۔ فعد رجالا، اس کے بعد یہ ثم من کہتے رہے اور آپ اور لوگوں کا نام لیتے رہے تو کہتے ہیں فسکت
سے جو راستے میں ملے ان سے ہم نے معلومات کی تو معلوم ہوا کہ واقعی حضرت نبی علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کو اتنے دن گزر چکے ہیں اور یہ وہی دن تھے، وہی تعداد تھی جو ذو عمر نے اپنے پہلے بیان کے ذریعے متعین کی۔ اس کے بعد پھر یہاں پر ان کی باتیں ہوتی رہی، چنانچہ ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ذو عمر نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ اب تمہارا امیر کون بنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے امیر اب حضرت ابو بکر بن گئے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے، ان کا رشتہ کیا ہے؟ یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں، یہ ان کے قریبی عزیز ہیں؟ تو کہا نہیں، مسلمانوں میں جو بہتر تھے ان کو امیر بنا دیا گیا۔ اور یہ بھی یہاں روایت میں آ رہا ہے کہ اس نے پوچھا یہ بتلاؤ کہ یہ تمہارا فیصلہ امیر بنانے کا کس طرح ہوا، تلوار کے ذریعے ہوا یا یوں ہی ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا یہ مشاورت اور مشورے کے ذریعے سے ہوا۔ تو ذو عمر نے کہا جب تک تم میں یہ معاملہ اسی طرح رہے گا تو تم خیر پر رہو گے، اور جب تم میں یہ بات نکل جائے گی تو پھر بادشاہوں کے جیسے فیصلے ہوتے ہیں، کبھی تلوار کے ذریعے، کبھی یوں اس طرح اپنی قوت اور طاقت کے ذریعے، تو اس طرح سے پھر تمہارے فیصلے ہوا کریں۔ تو حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے یہاں یمن جانے کا ذکر ہو رہا ہے اور ذوالقلاع اور ذو عمر سے ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر ان کی باتوں کا ذکر یہاں پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ تو چونکہ یہ ساری باتیں یہاں یمن کے اندر ہوئی ہیں ذوالقلاع سے اور ذو عمر سے، تو اسے یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ یہاں اس قصے میں یہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ ان دونوں کو حضرت جریر مدینے لے کر آ رہے تھے، اور راستے میں انہیں جب یہ اطلاع ملی ہے تو یہ پھر واپس چلے گئے ہیں۔ حضرت جریر البتہ مدینے آئے ہیں اور یہاں آ کر ٹھہرے ہیں، اور ان کا یہ سلسلہ وہاں یمن جانے کا قائم رہا ہے۔ اس کے بعد باب غزوۃ سیف البحر کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ سمندر کے کنارے پیش آنے والا غزوہ تھا، اور اس کے اندر قریش کے ایک قافلے کو پکڑنا تھا، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یہاں پر ان کے امیر تھے۔ چنانچہ روایت یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے، اور حضرت روایت کو حضرت جابر بن عبداللہ نقل کر رہے ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے، اور ساحل کی طرف ہم گئے ہیں، اور ساحل کے ساتھ ساتھ قافلہ ان کا قریش کا گزرنے والا تھا، اس کو پکڑنا مطلوب تھا، اور یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس کے اندر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو امیر بنا دیا گیا۔ 300 لوگ گئے اور یہ وہاں پر قافلے کے انتظار میں رہے، یہاں تک کہ ان کا توشہ اور ان کے پاس خوراک کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم بڑے پریشان ہوئے، جو ہمارے پاس چیزیں تھیں وہ ہم کھاتے رہے، لیکن جب ذخیرہ بالکل ختم ہو گیا تو اب کیفیت یہ ہوئی کہ دو اور پھر ایک کھجور ہمیں دن کے اندر ملنے والی ہو گئی۔ تو کسی نے پوچھا کہ ایک کھجور سے آپ کو کیا ملتا تھا؟ تو کہا کہ ہمیں جب وہ ملنا بند ہو گئی تو ہمیں پتہ چلا کہ اس سے ہمیں کیا ملتا تھا، وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی خوراک تھی۔ اس کے بعد یہ پھر واقعے کے اندر تھے کہ اللہ رب العزت نے ایک بڑی مچھلی کو ان کے لیے ساحل پر کنارے پر ظاہر فرما دیا، اور وہ مچھلی یہ حضرات اپنے لیے بطور خوراک کے استعمال کرنے لگے، اور پھر تقریباً 18 دن گزرے ہیں جس کے اندر
سامنے پیش کیا گیا اور اسے پھر حضرت نبی علیہ السلام نے بھی تناول کیا۔ اس کے بعد آگے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ نے امیر الحج بنا کر بھیجا تھا اور یہ سن 9 ہجری کے اندر ہوا ہے، اور آپ نے وہاں جا کر اعلان فرمایا کہ آج کے بعد اب کوئی مشرک اور کوئی عریان آدمی بیت اللہ کا طواف کرنے نہ آئے۔ یہ مقدمہ تھا اور یہ تمہید تھی اس بات کے لیے کہ آئندہ سال حضرت نبی علیہ السلام حج کے لیے تشریف لانے والے ہیں، اور جب آپ تشریف لانے والے ہیں تو آپ کا حج اسلامی تعلیمات کے مطابق ادا کیا جانے والا حج ہونا تھا۔ لہذا وہ تمام بدعات اور وہ تمام خرافات جو زمانے جاہلیت سے حج کی عبادت میں عرب مختلف قبائل کے یہاں رائج تھی، اس کا خلا خما کرنا ضروری تھا۔ تو آپ نے 1 سال پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا اور انہیں کہا کہ آپ جائیں، اور جو بڑی آواز اور بلند آواز والے صحابہ ہیں ان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائے کہ وہ حاجیوں کے مجمع میں جگہ جگہ جائیں اور اعلان کریں کہ بیت اللہ کا حج اب کوئی مشرک نہیں کرے گا، اور کوئی ننگا آدمی آ کر یہاں، جیسے کہ ان کا ایک عمل تھا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا یہ لباس گناہوں والا ہے، اس لباس کو پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں، لہذا اللہ کی عبادت خالص ہو کر کرنے کی شکل یہ ہے کہ لباس کو اتار دیا جائے۔ تو یہ بے حیائی کا مظاہرہ، بے شرمی کا مظاہرہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کو اور اس کے نبی کو پسند نہیں تھا، لہذا اعلان کروایا گیا کہ کوئی آدمی اب بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا ننگے ہو کر، عریان ہو کر۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ اعلانات کروائے۔ چنانچہ اگلے سال جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو پھر اس قسم کی کوئی خرافات، کوئی غلط حرکت وہاں پر انجام نہیں دی جا رہی تھی، اور اب نبی علیہ السلام کی پیروی میں صحابہ نے اعمال حج اختیار کیے، اور قیامت تک کسی کو اب عمل قرار دے دیا گیا۔ آپ نے خود اعلان فرمایا خذوا عنی مناسککم، اب مجھ سے حج کے عمل لے لو، سیکھ لو، اختیار کرو، اور قیامت تک کسی پر اب عمل ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا لعلی لا احج بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد پھر میں حج دوبارہ کرنے کے لیے نہ آ سکوں۔ وہ آپ کا آخری حج تھا، اسی لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ دنیا کو الوداع کہہ کر، صحابہ کو الوداع کہہ کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر باب وفد بنی تمیم، بنو تمیم کے وفد کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کے پاس مختلف علاقوں سے لوگ آئے، ان میں بنو تمیم کے لوگ بھی تھے۔ یہ جب آئے تو آپ نے ان کو مرحبا کہتے ہوئے اور ان کو اپنے سے مانوس کرنے کے لیے اکبر البشرا کے الفاظ کہے، تو یہ بیچارے یہ سمجھے کہ شاید آپ بشارت کی بات جو کہہ رہے ہیں اس سے مراد دنیا کا کوئی مال اور دولت کا دینا ہے، جبکہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ ایمان اختیار کر کر بشارت کو قبول کرو، آخرت کی اللہ کی رضا اور کامیابی کو اختیار کر کر بشارت کو قبول کرو۔ تو انہوں نے کہا قد بشرتنا فاعطنا، حضرت آپ نے ہمیں بشارت والی بات کہی تھی تو اب کچھ مال دے دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا۔ چنانچہ پھر یمن سے کچھ لوگ آئے تو ان کو آپ نے کہا کہ تم بشارت کو قبول کرو،
میں سب سے سخت ثابت ہوں گے. اور ایک بات ان کے لیے نبی علیہ السلام نے جب ان کی ایک قیدی عورت بطور بانی کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی حصے میں تقسیم میں، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا اعتقیہا، اسے آزاد کر دے، فإنہا من ملک اسماعیل، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے تیسری بات یہ کہ جب بنو تمیم کے لوگوں کے صدقات آئے تو آپ نے فرمایا حاضی صدقات قومی، یہ میری قوم کے صدقات ہیں. تو اس وجہ سے میں بنو تمیم کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میرے دل میں ان کی محبت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کا یہ ارشاد یہاں پر نقل ہو رہا ہے. اس کے بعد آگے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت آ رہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بنو تمیم کے لوگوں کا ایک قافلہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا. تو جب یہ نبی علیہ السلام کے پاس رہے اور انہوں نے اپنا وقت نبی علیہ السلام کے پاس گزارا، اور پھر یہ جب جانے لگے تو آپ نے یہ چاہا کہ ان میں ایک امیر بنا دیا جائے. تو جیسے آپ مشورہ کیا کرتے تھے تو آپ نے مشورہ کیا کہ ان میں کس کو امیر بنا دیا جائے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قعقاع ابن معبد ابن زرارہ کو امیر بنا دیا جائے. حضرت عمر نے کہا حضرت اقرا ابن حابس کو ان میں امیر بنا دیا جائے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا ما اردت الا خلافی، اے عمر آپ میری مخالفت کر رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ما اردت خلافت، آپ کی مخالفت کا ارادہ میں نے نہیں کیا ہے. تو ان کی آواز بلند ہوئی اور اس پر یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کی آیات نازل ہوئی کہ اس طرح نبی علیہ السلام کے سامنے تمہیں گفتگو اس طرح نہیں کرنی چاہیے. یہاں قرآن ظاہر ہے کہ منع کر رہا ہے، اور یہ حضرات کے صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور آپ کے احترام کی حد کو ملحوظ رکھتے ہوئے کتنا اختلاف کرنے کی گنجائش ہے. تو وہ گنجائش سمجھ کر اختلاف کر رہے تھے، جبکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہاں بنو تمیم کے لوگوں میں امیر مقرر کرنے کے لیے یہاں پر یہ اختلاف ان حضرات کا ہوا ہے. تو گویا بنو تمیم کے حوالے سے گفتگو اور بنو تمیم کے حوالے سے بات یہاں پر آئی ہے. تو یہ بنو تمیم کے وقت کا ذکر اور تذکرہ یہاں پر آپ کے سامنے ہوا ہے. اس کے بعد آگے باب وقت عبد القیس کے وقت کا ذکر آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور قرآن کریم کی آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا والی آیت نازل ہوئی تو گویا اب اس میں اشارہ تھا کہ اب لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں آ رہے ہیں اور داخل ہو رہے ہیں. تو اب ہوا یہ تھا کہ وہ تمام لوگ جو مختلف قبائل سے عرب میں تعلق رکھتے تھے اور جو اس انتظار میں تھے کہ آخر امر کے اندر ان دو جماعتوں میں مکہ والوں اور مدینے والوں میں کون غالب آتا ہے، کون مغلوب ہوتا ہے، انہوں نے دیکھ لیا کہ مکہ والے مغلوب ہو گئے اور نبی علیہ السلام غالب آ گئے. لہذا اب لوگوں نے مدینے کا رخ کیا، مدینے آنا شروع کر دیا، اس اندیشے سے بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب نمبر ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی لڑائی کا آ جائے اور ہم مقابلہ نہ کر سکیں. اور
سے بھی کہ نبی علیہ السلام جو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور آپ جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے دین اور اسلام عطا فرمایا ہے، جو اللہ کا دین ہے، تو چلو چلیں نبی علیہ السلام کے دین کو سمجھیں، آپ کی تعلیمات کو سمجھیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی دعوت کے بارے میں معلومات کریں۔ تو لوگوں نے مدینے آنا شروع کر دیا، اب وقت پر وقت آ رہے ہیں، اور قرآن کریم وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کے الفاظ کے ساتھ اس کو تعبیر کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ مختلف قبائل نبی علیہ السلام کے پاس آتے رہے، اور حضرت نبی علیہ السلام انہیں دین کی دعوت دیتے، دین کی تبلیغ فرماتے، اور اس طرح یہ جماعتیں اسلام میں داخل ہوتی چلی گئی۔ یہاں پر عبد القیس کے وقت کا ذکر آ رہا ہے، اور روایت کے اندر ہے حضرت نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ آئے ہیں تو آپ نے مرحبا بالقوم غیر خزایا ولا ندامہ کے الفاظ فرمائے ہیں کہ تم یہاں آئے ہو، تمہیں مرحبا کہا جا رہا ہے، تم اس طرح سے آئے ہو کہ نہ اس میں کوئی ذلت اور تسلیم تمہارے لیے ہوئی ہے، نہ تمہیں کوئی ندامت اور افسوس کرنا پڑا ہے، اس لیے کہ اگر تم یوں اس طرح آج آنے کے بجائے مقابلے پر ہمارے ساتھ آتے اور پھر تم گرفتار کیے جاتے اور تم قتل کیے جاتے تو یہ تمہارے لیے خزیان کا باعث، ذلت کا باعث ہوتا، پھر تم ندامت سے معافی مانگتے اور تم معذرت کرتے تو یہ تمہارے لیے ندامت کا باعث ہوتا۔ تم کو اللہ نے اس ساری ذلت اور ندامت سے بچایا ہے، اور تم یہاں اب آ کر اسلام کو قبول کرنے والے اور اسلام کو اختیار کرنے والے بنے۔ تو یہاں ان کے اس جناب علی قبیلے عبد القیس کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے آ کر اپنے اور قبیلے مضر کے درمیان میں ہونے کا ذکر کیا ہے، اور نبی علیہ السلام انہیں تعلیم فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایمان باللہ کا ذکر کیا ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ کا ذکر کیا ہے، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صوم رمضان اور مغانم سے اور غنیمت سے خمس کے ادا کرنے کا ذکر کیا ہے، اور پھر آپ نے انہیں 4 چیزوں سے منع کیا ہے جو اس زمانے میں شراب بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، چنانچہ دبا، نخیل، حنطب، مظفر، جو مختلف ضرور تھے جن میں اشتراک اور غلیان فوراً پیدا ہوتا تھا اور چیز اس میں نشے والی بن جاتی تھی، ان کو استعمال کرنے سے نبی علیہ السلام نے انہیں منع کیا۔ تو ان کی ان روایات کا ذکر یہاں پر اس باب کے اندر آ رہا ہے۔ آگے اسی باب کے اندر روایت آ رہی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے سوال کیا ہے کہ یہ بتلائیے کہ عصر کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھی تھی، یہ 2 رکعتیں کیسی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کو ادا کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ میں ظہر کے بعد ادا کرتا تھا، لیکن چونکہ بنو عبد القیس کے لوگ میرے پاس آ گئے تھے اور فشغلونی عن الرکعتین اللتین بعد الظہر، اور ظہر کے بعد میں جو 2 رکعتیں پڑھتا تھا ان کو میں ادا کرنے سے رہ گیا تھا، فہما ہاتان، تو یہ وہ 2 رکعتیں ہیں جو میں نے اب عصر کے بعد پڑھی ہے، لہذا ان کا تعلق اس ظہر کی نماز کے ساتھ ہے۔ یہ سوال، یہ جواب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں پر فرمایا ہے، اور یہ ذکر اور تذکرہ عبد القیس کے وقت کا یہاں پر آ رہا ہے۔ اس کے بعد بنو حنیفہ کے وقت
نے کہا عندی خیر یا محمد، حضرت میرے پاس تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے، خیر ہی خیر ہے، ان تقتل ذات زمین، اگر آپ میرے قتل کا ایک فیصلہ کرتے ہیں تو میں دم والا ہوں، یعنی میں نے اور میرے قبیلے نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا ہے تو قصاصاً میرے اوپر آپ کے قتل کا حق ہے، آپ کر سکتے ہیں مجھے قتل۔ اور وہ اگر آپ نے مجھ پر انعام کا اور اکرام کا اور معافی کا معاملہ کرتے ہیں تو تم علی شاکر، آپ ایک ایسے آدمی سے یہ اچھائی اور خیر خواہی اختیار کریں گے جو آپ کا شکر گزار ہوگا۔ اور وَإِن كُنتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اگر آپ کا مقصد میرے یہاں باندھ کر رکھنے میں مال حاصل کرنا ہے، فَسَلْزِمْهُ مَا شِئْتَ، تو جتنا آپ کو چاہیے اتنا میں آپ کو دے دوں گا۔ تو آپ اس کو چھوڑ کر چلے گئے، کوئی بات آپ نے فیصلے کی نہیں کی۔ یہاں روایت کے اندر ہے کہ پھر اس کے بعد اگلے دن آپ آئے، پھر آپ نے کہا ماں یا تمام کیا ہے تیرے پاس؟ تو اس نے وہی اپنی بات جو پہلے دن کہی تھی دوہرا دی کہ حضرت اگر مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجیے، میں اس کا حقدار ہوں، اور اگر آپ مجھے معاف کرے تو میں شکر گزار ہوں، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو وہ بھی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چھوڑ دی، چنانچہ یہ کھل کر اور یہاں سے نکل کر باہر گیا، جا کر اس نے غسل کیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ کے کلمات اس نے آ کر ادا کی، اور پھر یہ آپ کا وفادار اور آپ کا جان نثار بن گیا، اور اس نے آپ سے کہا حضرت میں نے آپ کے پاس یہاں پکڑے جانے اور لائے جانے سے پہلے میں نے مکہ عمرے کا ارادہ کیا تھا، طواف کا ارادہ کیا تھا، اب آپ کی کیا رائے ہے میں طواف کروں؟ آپ نے فرمایا یہ وہاں گئے تماما، اور وہاں جا کر انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات سے۔ یہاں اس واقعے کے